بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نیکی اور اس کے اجر کے حوالے سے۔ نیک اور بھلے کام کرنے کا اجر، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک تو نیکیاں کرنے سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ نیکی ہے کیا؟ تو بھلائی کی بات کہنا بھی نیکی ہے، بھلائی کی بات پھیلانا بھی نیکی ہے، خیر بانٹنا بھی نیکی ہے اور خیر پانا بھی نیکی ہے۔ تو دوستو، نیکی کی چادر بہت وسیع ہے، جس کے اوڑھنے سے چاروں طرف رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور دونوں جہانوں میں خیر و برکت اور تسکین کا باعث ہے۔ کیسا خوبصورت نظام ہے میرے اللہ کا! ابھی نیکی کا ارادہ ہی کریں اور عملاً نیکی نہ بھی کر سکیں تب بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہوگی کہ کسی کے لیے کچھ نہ بھی کر سکیں، اس کے راستے سے ایک کانٹا ہی اٹھا دیں تو اجر کے مستحق آپ بن جاتے ہیں۔ کسی کے لیے کچھ نہ بھی کر سکیں، اس کے لیے مسکرا ہی دیں تو اجر کے مستحق آپ بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ سبحان اللہ! کیسی خوبصورت یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اور انسانوں کو ہی نہیں جانداروں اور پرندوں تک کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، خوشیاں بانٹیں، کسی ٹوٹے دل کی آس بنے، کسی کا حوصلہ بنے، کسی ڈوبتے کا سہارا بنے، کسی کے اندھیرے میں چراغ بنے، کسی بھٹکے کو سیدھی راہ پر چلا دیا، اور جو تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اپنے اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اس کا خوف رکھنے والے ہیں، اس کے احکام ماننے والے ہیں، اپنے فرائض کو انجام دینے والے ہیں اور حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو کیا ہی اجر اچھا کاموں والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! جہاں نیکی اور اس کے اجر کی بات ہو رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا اور رات کے وقت جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! اس حدیث سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب کمائیں، اور اس کے علاوہ خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو سچے ہیں اور سچ کو عام کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، پردہ فاش نہیں کرتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جو چھپ کر یا عیاں نیک عمل ہی کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں کما لیں اجر عظیم پا لیا۔ ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ جس نے نیکیاں کما لی اس نے اجر عظیم پا لیا۔ جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جن کے نیک اعمال میں موسموں کی خرابی، حالات کی سختی، طبیعتوں کی بے چینی آڑے نہیں آتی، جن کو سرد موسموں میں ٹھنڈے پانی نمازوں سے نہیں روک پاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے
جو سخت سردی کی رات میں اپنے بستر یعنی لحاف اور چادر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے اس بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے میں کس نے ابھارا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز کا وہ امیدوار ہے وہ میں نے اسے دے دی، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اسے امن دے دیا گیا۔ تو بے شک سورہ نجم میں کیا خوب بات فرمائی ہے میرے اللہ نے، اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو معاف کرنے کا جگرا رکھتے ہیں، جو برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، جو بدلہ لینے کی ضد میں زمین میں فساد نہیں برپا کرتے، جو کسی کا جرم معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اپنا دل بڑا رکھنے میں کوئی چیز ان کے آڑے نہیں آتی، جنہیں معافی دینے اور درگزر کرنے کے ہنر آتے ہیں۔ تو انہیں یہ بات کتنا حوصلہ دے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگو سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا، سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر بات پر، ہر عمل پر دوہرا اجر ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی تقاضا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے 2 تھپڑ مار دیے جائیں، کسی نے سر پھاڑا تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ادھیڑ کے رکھ دیا جائے، کسی نے بازو توڑا تو اس کے بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے، کسی نے ٹانگ توڑی تو اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے، کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کی نیند سلا دیا جائے، بلکہ اگر بہت ہی ضروری ہے تو جتنا ظلم اس پر ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لے سکتے۔ اور پھر جو معافی کر دے تو اس نے تو پھر زمین آسمان کے خزانے ہی سمیٹ لیے۔ تو جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو معاف کرنے والے ہیں، معافی دینے والے ہیں، اور خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جن کے ہاتھ بانٹنے والے ہیں، جو محروم کو عطا کرنے والے ہیں، جو توڑنے والوں کو جوڑنے والے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو فائدہ دینے کی تگدو میں رہتے ہیں، جن کو روتے ہوں کی سسکیاں سونے نہیں دیتی، جن سے دوسروں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، جس کو دوسروں کی تکالیف بے چین کرتی ہوں، جو دوسروں کے غموں کو کم کرنے والا ہو، عطا کرنے والا ہو، وفا کرنے والا ہو، صلح کرانے والا ہو اور صلح کرنے والا ہو، امید کی صدا بننے والا ہو، جہاں سے ملے خوشیاں اس کا پتہ بننے والا ہو، مایوسیوں کے اندھیروں میں حوصلہ بننے والا ہو، چراغ بننے والا ہو۔ تو اس کے لیے یہ نوید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینا سکھایا ہے، زندگی کے ہنر سکھائے ہیں اور ہماری تربیت فرمائی ہے۔ تو جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو چپ کے نیکیاں کرتے ہیں، جن کی نیکی کا یا تو وہ انسان خود گواہ ہوتا ہے یا پھر اللہ گواہ ہوتا ہے، اور اس کی نیکی کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عمل جو نیک نیتی سے کیا جائے، جو سچے دل سے کیا جائے، وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور جو عمل قابل قبول ہوں وہ ہمارے داہنے ہاتھ کے نیک اور اچھے اعمال بن کر سامنے آتے ہیں، جن کا صلہ ہمارے اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہے۔ جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے، انہیں رائیگان نہیں گردانتے، ان کی کوشش نیکیوں کو سمیٹنے میں رہتی ہے، ان کی آنکھوں میں حیا بستی ہے، جن کے دل قدورتوں سے خالی ہیں، جو اپنے نفس پر قابو پانے والے ہیں، جن کی تنہائیاں پاک ہیں، جن کو اپنے رب کے ہونے کا یقین ہے، جو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، جو شرم و حیا کی اوڑھنے اوڑھتے ہیں، جو اپنی زبان اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو قرض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جی ہاں، خوشیاں منائیں گے وہ لوگ جو اپنی عادات میں صاف ستھرے ہیں، جو کھرے ہیں، سچے ہیں، ملاوٹوں سے دور زندگی بسر کرنے والے ہیں، جن کو دھوکہ کرنا نہیں آتا، جو مفلسوں کی مفلسی کا فائدہ نہیں اٹھاتے، جو اپنے ماتحتوں پر ظلم نہیں ڈھاتے، جو قرضوں کو معاف کرنے والے اور سود کو نہیں اپناتے، جو کسی یتیم کا مال نہیں کھاتے،
کسی کی بیچارگی کا مذاق نہیں اڑاتے، جو اپنا سٹینڈرڈ اونچا دکھانے کی خاطر کسی دوسروں کو نظروں میں نہیں گراتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت سنوارتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں اور اللہ کی محبت پاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی لوگ ہیں جو نیکیوں کا مطلب جانتے ہیں اور پھر اس کا اجر کماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی نیکی کے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ اصل میں نیکی ہے کیا۔ نیکی کا مطلب ہی فائدہ ہے۔ جس طرح سے درخت اپنے لیے پھل نہیں دیتا، اپنا پھل خود نہیں کھاتا، اپنے لیے چھاؤں نہیں دیتا، پھول اپنے لیے خوشبو تو نہیں بکھیرتا، سورج اپنے لیے حرارت نہیں دیتا، روشنی نہیں دیتا، چاند اپنے لیے چاندنی نہیں بکھیرتا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، ہوائیں اپنے لیے نہیں چلتی، بادل اپنے لیے بارشیں نہیں برساتے، بیج اپنے لیے پودے نہیں اگاتے، پودے اپنے لیے اناج نہیں بناتے۔ تو یہ اللہ ہی کا نظام ہے جس نے ہمیں خیر بانٹنا سکھایا ہے۔ دوستو، اللہ کی قدرت میں خیر ہی خیر ہے جو ہمیں خیر بانٹنا، نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا اور بھلائیاں سمیٹنا سکھا کر ہمیں اجر و ثواب کے راستے پر لے جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہی اس کی ذات کا فیصلہ اور حکمت ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے اور خیر بانٹنے والا بنا دے، کیونکہ یہ ایک توفیق ہے جو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔